سنو، وہ اللہ ہے، وہ کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ وہ کن کہے گا اور تمہارے تمام مسائل پلک جھپکتے ہی حل ہو جائیں گے۔ امید کبھی نہ چھوڑیں، کل وہ دن ہو سکتا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ وہ جانتا ہے تمہیں درد سے گھبراتے ہوئے، وہ سمجھتا ہے تمہاری بے زبانی، وہ محسوس کرتا ہے تمہارا لڑکھڑانا، وہ بھانپ لیتا ہے تمہارا ارادہ، وہ قبول کرتا ہے تمہاری صداؤں کو، وہ معاف کرتا ہے تمہاری لرزشوں کو۔ وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، کیونکہ وہ حاکم الحاکمین ہے۔ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر تمہیں کسی نہ کسی کو کھونا ہے، اور آخر کار تمہیں اللہ ہی کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کی باتوں کو دل پہ لینا چھوڑ دیں، اپنی زندگی کا مقصد صرف رب کو راضی کرنا رکھیں۔ کہاں تیرا آستانہ، کہاں میری سجدہ ریزی، تیرے در کی ہوں جو قابل، وہ میں لاؤں سر کہاں سے۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دے کر آزماتا ہے اور انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے لاڈلوں کو تکلیف میں تنہا بھی نہیں چھوڑتا، اور ان کے لیے سمندر کے درمیان سے راستہ بنا کر انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ کے لاڈلوں کو تکلیف نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، لیکن اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ جب قبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں نا، تب بھی ایک راہ ہوتی ہے، تہجد، جہاں قبولیت لازم ہو جاتی ہے۔ گھبراؤ مت، یہ مشکل وقت بھی عنقریب گزر جائے گا، تم یقین رکھو اللہ پر، وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو تمہاری سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، محبت میں تو پابندیاں نہیں لگائی جاتی، بلکہ آزادی دی جاتی ہے۔ پھر جو شخص آزادی کے بعد بھی صرف تمہارا رہے، محبت اسے کہتے ہیں۔ جو چیز ہم مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں، اللہ پہلے سے ہی اس طرف سے واقف ہوتا ہے۔ جب اسے سب پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے لیے ہی تو اللہ نے دعا بنائی، اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا، تاکہ ہم اس سے مانگیں اور ہم اس سے بات کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں، تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائے۔ وہ رد نہیں کرتا زمانے کی طرح، وہ اپنے در پر آنے والوں کو تھام لیتا ہے، وہ دلوں کے راز سنبھال لیتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بکھری روح کو سنوار دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو ہر کسی کو نواز دیتا ہے۔ آنسو اپنی زبان میں ایک گفتگو ہے، جس کی زبان صرف عرش اعظم پر موجود خالق کائنات ہی سمجھ سکتا ہے۔ اور تم کیا جانو ان کی طاقت کہ یہ جب جذبات سے بہتے ہیں، اس وقت مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے فرمایا، جن لوگوں کا دل اچھا ہوتا ہے وہ جلدی روٹھ جاتے ہیں، وہ جلدی مان جاتے ہیں، وہ جلدی رونے لگ جاتے ہیں اور جلدی ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ تہجد کے سجدوں میں رونا تمہارا ضائع نہیں جائے گا، انشاءاللہ جلد وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہو۔ بس اللہ پر توکل رکھ کر دعائیں کرتے رہیں اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ نامحرم نے دھوکہ دیا تو کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں، ہم نے نامحرم سے باتیں کی، ایک خفیہ تعلق بنایا، لیکن وہ انسان نے ہمیں دھوکہ دیا۔
اب میں بہت بڑا گنہگار ہوں، مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، مجھ سے بہت بڑے گناہ ہو گئے ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کے آگے سجدہ تک کروں، اس سے کیسے معافی مانگوں، اس کو کیسے مناؤں۔ یہ سب خرافات پتہ ہے شیطان ہی ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ انسان خود کو بہت ہی ناقص اور ناکار سمجھ لے اور اپنے رب سے معافی مانگنے کے بجائے دور ہو جائے، اور انسان اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ شرک وہ گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں، اور ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کوئی غلط بات کرے تو اس کی بھی کوئی معافی نہیں مگر نامحرم سے بات کرنا۔ اگر یہ سب کر کے آپ پچھتا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی انسان اللہ کے آگے سر وجود ہو جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے کئی واقعے سنے ہوں گے کہ کوئی شخص جس نے کئی قتل کیے ہو مگر وہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ آپ اللہ کے آگے معافی مانگ کر تو دیکھو سچے دل سے، وہ نہ معاف کرے تو پھر کہنا وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، اس کو الودود بھی ہم کہتے ہیں، وہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، تو پھر کیا مشکل ہے، جاؤ اور جا کے منا لو اپنے رب کو۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ سنو صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، کیونکہ سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے، جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک صبر، دوسرا شکر، اور میں راضی ہوں اس پہ جو میرے رب کی چاہت ہے۔ الحمدللہ۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔